السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ میرا نام دانش مشتاق ہے اور میں انڈیا سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اگر اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہیں اور کسی بھی فرقے سے وابستہ نہ رہیں، اس میں جو ہے غلط کیا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ میں اہل حدیث ہوں، یا یہ کہنا کہ میں سلفی ہوں، یا میں اثری ہوں، یا یہ اپنے آپ کو اس فرقہ ناجیہ سے یا اس جماعت سے منسلک کرنے کا، منسلک رہنے کا اظہار کرنا جو کہ قرآن و سنت کی دعویدار ہے، جو کہ اللہ کے اس دین پر عمل پیرا ہے جس پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قائم تھے، اس دین پر قائم ہیں جو کہ ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل اور دوسرے محدثین کا رہا ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہم اگر یہ کہیں کہ جناب ہمارا تعلق سلف صالح سے ہے، میں سلفی ہوں یا میں اہل حدیث ہوں، تو اس میں کہنے میں کیا قباحت ہے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سب سے پہلے سماحت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی محفل میں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ ابن باز اور دیگر علماء نے بھی اسی طرح کا جواب دیا ہے۔ شیخ کیا فرما رہے ہیں؟ یقول بعض طلبة العلم، بہت سے طلبۃ العلم اسٹوڈنٹس ہیں دین کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ لا ينبغي لأحد أن يقول أنا سلفي، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کیوں ڈیوائڈ اس امت کو کر رہے ہیں، فرقوں میں بانٹ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا کہ میں سلفی ہوں، لأن في هذا تزكية للنفس، کیونکہ یہ تزکیۃ للنفس ہے، اپنے نفس کو دوسروں سے بہتر بنانے کی یا بہتر پیش کرنے کی قبیل سے ہے۔ يقول هذا من باب تزكية، من باب التزکیہ، شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس سے تکبر حاصل کر رہے ہیں تب تو یہ درست نہیں ہے، لیکن إذا كان يقول من باب البيان، من باب البیان، اگر آپ ہی اس بات کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس منہج سے جڑے ہوئے ہیں جو کہ سلف صالحین کا منہج تھا، صحابہ کرام کا منہج تھا، لأنه بين أحزاب وجماعات، کیونکہ بہت سارے فرقے، بہت سارے باطل پر عقیدہ رکھنے والے فرقے بھی اس سماج میں پائے جاتے ہیں، مخالفة، ان کی مخالفت کرنے کے لیے اگر آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں سلفی ہوں، ان باطل جماعتوں میں سے نہیں ہوں جو قبر پر جاتے ہیں، ان باطل جماعت میں سے نہیں ہوں جو شرک کرتے ہیں، اس گمراہ کن فکر میں نہیں ہوں جو کہ اللہ کو سب جگہ حاضر سمجھتے ہیں، اس فکر میں نہیں ہوں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتی ہے، میں اس جماعت میں نہیں ہوں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا اور استغاثے کے لیے، اسے مدد کے لیے پکارتے ہیں، میں اس فکر میں نہیں ہوں، میں اس جماعت کا حصہ نہیں ہوں جو کہ یا علی مدد پکارتا ہے۔ میرا تو صرف اور صرف مدد کے لیے میں اپنے رب کو، اللہ کو پکارتا ہوں، میں اس فکر کا دعوے دار نہیں ہوں جو کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مدد کے لیے پکارتا ہو، میں اس فکر کا بھی، اس سے بھی متاثر نہیں ہوں جو کہ اجمیر والے، کلیر والے اور نظام الدین والے اور لاہور والے کو پکارتا ہو اپنی مدد کے لیے، میں تو اس کو پکارتا ہوں جو ان کا سب کا رب ہے۔ تو ایسی صورت میں اس نسبت کو آپ ظاہر کریں، اور یہ کرنا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالی آپ صحیح ترجمانی بھی کر پائیں گے اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا حق بھی ادا کر پائیں گے۔ يتبرأ منهم ويقول أنا سلفي، أنا على منهج السلف، من باب البراءة، هذا طيب، هذا طیب۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ طیب ہے اس طرح کا بیان کرنا۔ اسی طرح سے شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ
بل امر طیب مستحب. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا، اپنے آپ کو سلفی کہنا، اپنے آپ کو اس منہج سے وابستگی کا اظہار کرنا، یہ امر مستحب ہے، خوبصورت عمل ہے. اللہ اکبر. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بل لعلہ واجب. بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر آپ کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس بات کا اظہار کریں کہ آپ اس فکر سے متاثر نہیں ہیں جو کہ شرک میں مبتلا ہے، آپ اس فکر سے متاثر ہیں، آپ اس نسبت کا اظہار کریں جو کہ سلف صالحین کا منہج رہا ہے. اور ایسی جماعت وہ آپ کے انڈیا اور پاکستان میں اسے اہل حدیث کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں تو قابل مبارکباد ہیں، اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو اس سے کوئی، اگر کوئی پوچھتا ہے آپ سے جہاں پر آپ کو جیسے شیخ فرما رہے ہیں نا کہ لعلہ واجب، بعض مرتبہ تو اس بات کا اظہار کرنا یہ واجب کے دائرے میں آتا ہے کہ آپ اس بات کا اظہار کریں کہ میں ان حق والوں کی جماعت میں سے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کی پیروی کیا کرتے تھے؟ امام شافعی کس کی پیروی کیا کرتے تھے؟ امام احمد بن حنبل کس کی پیروی، کس سے مدد مانگا کرتے تھے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کس سے مدد مانگتے تھے؟ یہ مدفون قبروں پہ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ بھی انہی سے مدد مانگتے تھے جو کہ ہمارا رب ہے. تو کو جو بات کہنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ ہمیں لوگوں کو اس نسبت کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ فخریہ بات بھی ہے. آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ رہے ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا اس جماعت سے میری نسبت ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، تو آپ قابل مبارکباد ہیں. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس چینل کو دیکھنے کے بعد پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس کا حصہ بن جائیے، اور انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں ہماری آواز پہنچے گی صدقہ جاریہ میں اور آپ برابر کے شریک رہیں گے. شکریہ آپ کا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.